لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدأ بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صلوات حاضرین بزم عزا اور ماتمداران سلطان کربلا، آپ کی اس مقدس متبرک اور مطہر بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ بسم اللہ۔ اگر جوش عقیدت ساتھ ہے اور سننے کے لیے آمادہ ہیں تو گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ ارشاد رب العزت ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور کل کی گفتگو اس ایک نقطے کے گرد گھوم رہی تھی کہ لیلۃ القدر کا آسان ترجمہ لفظ فاطمہ ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور کل جیسا کہ میں نے پوری تقریر میں ہدیہ کیا اور ایک سوال قائم کیا اور وہیں سے گفتگو کا آغاز ہونا ہے، متوجہ ہیں؟ کل سوال یہ قائم ہوا اور انشاءاللہ ابھی ایک اور چیز کا جواب دے کر اسی مضمون، ظاہر ہے کہ مضمون کے کچھ تقاضے انہیں بھی پورا ہونا ہے، تو بس اب آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے میں مضمون کا آغاز کرتا ہوں اور 2 جملوں میں جواب دے کر میں آگے بڑھتا ہوں۔ کل ایک سوال قائم کیا کہ قرآن ایک رات میں نازل ہوا یا قرآن 23 برس کے عرصے میں نازل ہوا؟ ساتھ ہیں یا نہیں ہے؟ قرآن ایک رات میں آیا یا قرآن 23 برس کے عرصے میں آیا؟ اس لیے کہ پروردگار نے کہا کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رات ایک ہے، توجہ، جس میں نزول قرآن ہو رہا، کئی راتیں نہیں ہیں، ایک رات ہے جس میں نزول قرآن ہو رہا۔ اور ہم نے یہ دیکھا کبھی علی انگوٹھی دے تو ولایت کی آیت آتی ہے، تھوڑا سا بولتے آئیے گا میرے ساتھ، علی انگوٹھی دے ولایت کی آیت آتی ہے۔ یہ 5 چادر میں آ جائیں تو تطہیر کی آیت آتی ہے، یا اگر میدان میں آ جائیں تو مباہلے کی آیت آتی ہے۔ علی اگر میدان جنگ میں ذوالفقار کھینچ لیں تو کأنہم بنیان مرصوص کی آیت آتی ہے، جملہ کہوں، اور اگر سیدہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹیاں لینے فرشتے آ جائیں تو سورہ دہر آتا ہے۔ توجہ فرمانی آپ نے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے دیکھا ہر موقع ہر محل پر آیات قرآنی کا نزول ہوتا رہا۔ خدا کی قسم یہ دنیا سر مار مار کے، سر پٹک پٹک کے مر جاتی مگر اس نقطے کا جواب نہ ملتا اگر ہمارے ائمہ نہ ہوتے۔
اللہ اکبر، خدا کی قسم سلامت رہیے گا. میں صرف یہ جواب دے کر تاکہ یہ بچوں تک یہ جواب پہنچ جائے. بزرگ بہتر جانتے ہیں کہ اس لفظ کا، اس سوال کا جواب کیا ہے کہ بھائی قرآن ایک رات میں آئے یا قرآن 23 برس کے عرصے میں آیا. نہیں معلوم ہوتا اگر آل محمد کا گھرانہ نہ ہوتا. اس لیے کہ قرآن کے نزول کے بارے میں وہی بتائے گا جس کے گھر میں قرآن اترا ہو. جس کے گھر میں قرآن آئے گا وہی بتائے گا. اس لیے کہ اہل البیت ادرا جانتے، سب سے زیادہ جاننے والے گھر کے افراد ہوتے ہیں. باہر والوں کو کیا پتا کہ گھر میں کیا آیا ہے. ادرا ما فی البیت، جو گھر میں موجود ہے وہ کون بتائے گا؟ جو گھر والے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، اب یہ لفظ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. تو معصوم سے پوچھا کہ مولا بتائیے کہ قرآن کا نزول کتنے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ قرآن کے نزول ہی 2 ہیں. اللہ اکبر، توجہ چاہ رہا ہوں. قرآن کے کتنے نزول ہیں؟ 2. ابھی میرے ساتھ ساتھ دیئے گا، تھوڑا سا تمہید ہے اور انشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ یہ مرحلہ آگے بڑھے گا. قرآن کے کتنے نزول ہیں؟ یہ جواب تاکہ بچوں تک محفوظ ہو جائے. قرآن کے 2 نزول ہیں. ایک نزول کا نام ہے نزول دفعی، ایک نزول کا نام ہے نزول تدریجی. دفعی کا مطلب ہے ایک مرتبہ نازل ہونا. اللہ اکبر. جو ایک مرتبہ نازل ہوا وہ لیلۃ القدر میں ہوا، جس کی طرف جانب قرآن نے اشارہ کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. یعنی لیلۃ القدر وہ ایک رات ہے جس میں لوح محفوظ سے قلب مصطفیٰ پر قرآن اتارا گیا. اور نزول تدریجی، تدریج کا مطلب کیا ہے؟ بزرگ بہتر جانتے ہیں تدریج کا مطلب کیا؟ آہستہ آہستہ. اللہ اکبر. یعنی اللہ نے ایک مرتبہ پورا قرآن اتارا اور ایک مرتبہ آہستہ آہستہ، کبھی کوئی آیت اتاری، کبھی کوئی سورہ اتارا. اللہ اکبر. کبھی کوئی رکوع اتارا، کبھی کوئی منزل اتاری، کبھی کوئی پارہ اتارا. تو اس نزول کو کیا کہا جاتا ہے؟ نزول تدریجی. اللہ اکبر. نہیں، اب جب آپ خاموش ہو گئے اس جملے پر، چلیے یہ تو میں نے چاہا تھا کہ کل کا سوال قائم کیا تھا وہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر جاؤں، لیکن ایک جواب مجھ سے سنیں گے؟ لوگ بہت سے کہتے ہیں نا کہ صاحب یہ خاتون جنت کی شہادت کی کئی تاریخیں. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کون میرے ساتھ ہے کون خاموش ہے. اب میں جان دے رہا ہوں آپ کو، عرق نچوڑ کر دے رہا ہوں، آپ کے حوالے کر رہا ہوں. تو اس لیے میری جانب دیکھیے گا کہ صاحب 40 روز والی تاریخ منائے، 75 دن والی منائے، 95 دن والی منائے، کون سی منائے؟ تو یہ بتاؤ پہلے لیلۃ القدر ہے کون سی رات؟ اللہ نے کہہ تو دیا کہ یہ ایک رات. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیکن یہ بتاؤ کہ لیلۃ القدر کون سی رات کو کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر. تو کسی نے کہا صاحب آخری عشرے میں تلاش کرو، کسی نے کہا شب 19 کو تلاش کرو، کسی نے کہا شب 21 کو تلاش کرو، کسی نے کہا شب 23 کو تلاش کرو. بھائی معصوم کو تو معلوم ہے نا کہ شب قدر کون سی ہے. توجہ ساتھ دیجیے گا، میرے ساتھ دیکھتے ہوا آئیے گا. معصوم کو تو معلوم ہے نا کہ لیلۃ القدر کون سی ہے. جاؤ پوچھو معصوم سے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے. تو جو بہت نزدیکی تھے، معصوم نے کسی سے کہا کہ آخری عشرے میں تلاش کرو، پھر کسی سے کہا شب 19 میں تلاش کرو، 21 میں تلاش کرو، شب 23 میں تلاش کرو. اور زرارہ جیسے لوگ، جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، زرارہ کون ہے؟ جو مولا کے بہت قریب ہے. اللہ اکبر. خدا کی قسم، جس کے بارے میں صادق آل محمد نے کہا لولا زرارہ، اگر زرارہ نہ ہوتا لن درست آثار النبوہ، تو نبوت کے آثار مٹ جاتے. اللہ اکبر. خدا کی قسم ساتھ دیجئے میرا اس جملے پر. کون ہے زرارہ؟ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، مولا کا صحابی ہے، جس کے بارے میں صادق آل محمد کہہ رہے ہیں کہ اگر زرارہ نہ ہوتا تو نبوت کے آثار مٹ جاتے. اس لیے کہ جو ہم حدیثیں بیان کرتے ہیں زرارہ انہیں آگے پہنچاتا ہے. اللہ اکبر. ارے میں نے جملہ کہا ہے. تو اگر کوئی زرارہ جیسے لوگ نہ ہو، 4 لوگوں کے بارے میں یہ روایات آئی ہے، پھر کسی موقع پر عرض کروں گا. تو زرارہ تو نہایت قریبی ہے نا، زرارہ کو بتا دیتے. زرارہ بھی قریب آئے، آپ کے 5ویں امام سے پوچھنے لگے مولا یہ بتائیے شب قدر کون سی ہے. تو ایک مرتبہ کہا شب 19 میں تلاش کرو، 21 میں تلاش کرو، 23 میں تلاش کرو. اور قریب ہو کر پوچھا مولا بتائیے کہ ان میں سے کون سی شب قدر ہے. کہنے لگے شب 21 میں تلاش کرو، شب 23 میں تلاش کرو. پھر زرارہ نے سوال کیا مولا شب 21 ہے یا شب 23 ہے. تو ایک مرتبہ مولا نے کہا زرارہ اگر دونوں راتوں میں اعمال کر لو گے تمہارا کیا چلا جائے گا. اللہ اکبر. سلامت رہیے. زرارہ دونوں راتوں میں نیکیاں کرو، اعمال کرو، تمہارا کیا چلا جائے گا. ہم یہی کہتے ہیں جو پوچھتے ہیں کہ شہادت کی تاریخ کون سی ہے، ہم یہی کہتے ہیں فاطمہ ہے لیلۃ القدر. اگر ان تاریخوں پہ مجلسوں میں آ جاؤ گے تمہارا کیا چلا جائے گا. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر. عجیب جملہ ہے مولا کا. وما علیک ان تفعل خیرا فی لیلتین. اے زرارہ اگر دونوں راتوں میں خیر انجام دے دو گے. اللہ اکبر. نہیں
ابھی شاید پہنچے نہیں. زرارہ اگر دونوں راتوں میں خیر انجام دے دو گے تمہارا کیا چلا جائے گا؟ اللہ اکبر. اگر اجازت دیں خدا کی قسم کیا بی بی کی شان ہی عجیب ہے. جملہ کہوں؟ اچھا یہ سارا مجمع اگر میرے ساتھ آئے ابھی تک جیسے میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں, اگر اسی مقام پہ آ کے آپ نے سنا تو خدا کی قسم عجیب لطف آئے گا. جملہ کہوں یہاں پر؟ جب مولا سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے حی علی خیر العمل کا مطلب کیا ہے؟ توجہ, مولا نے کہا نا اگر دونوں راتوں میں خیر انجام دے لو گے تو کیا چلا جائے گا. مولا سے پوچھا گیا یہ جو کہتے ہیں حی علی خیر العمل, خیر عمل کی طرف آ جاؤ, سلامت رہیے. جو وصول کر رہے ہیں سلامت رہیے بھائی, بولتے آئیے گا میرے ساتھ. جو آگے بیٹھے ہیں خصوصاً ان سے کہہ رہا ہوں حی علی خیر العمل کی طرف کا مطلب کیا ہے, ترجمہ کیا ہے, مفہوم کیا ہے, معنی کیا ہے, مصداق کیا ہے, یہ حی علی خیر العمل سے مراد کیا ہے. تو ایک مرتبہ مولا نے کہا خیر عمل سے مراد کیا ہے. میں جملہ حوالے کر رہا ہوں. کہنے لگے بر فاطمہ و ولدہا. اللہ اکبر. نہیں ساتھ دیجیے گا, ذرا سا بیدار رہیں. کیا کہا؟ حی علی خیر العمل, خیر عمل کی طرف آ جاؤ. مولا خیر عمل کیا ہے؟ کہنے لگے بر فاطمہ و ولدہا. کہنے لگے فاطمہ اور ان کے بچوں کے ساتھ نیکی کرو, یہی خیر عمل ہے. اللہ اکبر. یا علی یا علی, سلامت رہیے سلامت رہیے. کیا کرو؟ فاطمہ اور ان کے بچوں کے ساتھ نیکی کرو. ایک سوال چھوڑوں یہاں پر قائم کروں. یہ بڑے بزرگ موجود ہیں, دعائیں دیں گے, میں ان جوانوں سے مخاطب ہوں اور یہ مجھے میرے سوال کا اگر جواب عنایت کریں. یہ بتائیں میری کیا بساط, میری کیا اوقات کہ میں سیدہ سے نیکی کروں. اللہ اکبر. بھائی بولیے اگر کسی کو کوئی ساتھ ہے میرے, تو مجھے نہیں معلوم کہ کون اس لمحے ساتھ ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ مجھے جواب محسوس ہونا چاہیے. ایک ایک کے چہرے پہ میں پڑھ رہا ہوں کہ کتنی بات پہنچ رہی ہے. میری کیا اوقات, میری کیا بساط کہ میں سیدہ سے نیکی کروں. معصوم کا فرمان کیا ہے بھائی؟ لفظ کے گہرائی میں تو پہنچنا ہے نا. فاطمہ اور ان کے بچوں کے ساتھ نیکی کرو, یہی خیر عمل ہے. میرا سوال یہ ہے کہ بھائی میری اوقات کہاں, میری بساط کہاں کہ میں سیدہ سے نیکی کروں. میں کھاتا ہوں سیدہ کے صدقے میں, میں جانے کہاں ہے بھائی. میں سانس لے رہا ہوں سیدہ کا صدقہ ہے. میں زمین پہ چل رہا ہوں سیدہ کا صدقہ ہے. آپ سے بول رہا ہوں سیدہ کا صدقہ ہے. علم حاصل کیا سیدہ کا صدقہ ہے. پہنچا رہا ہوں سیدہ کا صدقہ ہے. کوئی سی نعمت ہو, کوئی کسی بھی نعمت سے مجھے اللہ نے سرفراز کیا, وہ سب سیدہ کا صدقہ ہے. نہیں ابھی شاید ابھی پہنچی ہی نہیں بات. اگر کسی کو یقین نہ ہو تو آئیے, روایت کا جملہ ہے, میرا اپنا جملہ تو نہیں ہے. جو بھی نعمت مجھ تک پہنچ رہی ہے اس لیے کہ سیدہ واسطہ فیض ہے. خدا کی قسم عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں. سیدہ واسطہ فیض ہے. جو بھی فیوزات بارگاہ ایزدی سے آ رہی ہیں, اللہ کی بارگاہ سے جتنی نعمتیں مل رہی ہیں, اگر سیدہ کا وسیلہ نہ ہو تو ہم تک پہنچے ہی نہ. اللہ اکبر. خدا کی قسم نہ جانے کہاں بیٹھے, میں نے تو جملہ کہا اگر سیدہ کا درمیان میں وسیلہ نہ ہو تو وہ نعمتیں ہم تک نہیں پہنچ سکتی. ان نعمتوں سے ہم فیضیاب نہیں ہو سکتے, ان سے استفادہ نہیں کر رہے. میں نے کہا میں کھاتا ہوں سیدہ کا, میں سانس لے رہا ہوں سیدہ کی وجہ سے, بول رہا ہوں سیدہ کی وجہ سے, بدن حرکت کر رہا ہے سیدہ کی وجہ سے, چل رہا ہوں سیدہ کی وجہ سے. آپ کہیں گے صاحب کیسے میں روایت ہدیہ کر دیتا ہوں. اسی لیے تو اللہ نے سیدہ کے مہر میں زمین کو بھی قرار دیا, دریاؤں کو بھی قرار دیا. اللہ اکبر. نہیں مجھے میں چاہ رہا تھا کہ یہ جملہ پہنچے. اللہ نے سیدہ کے حق مہر میں زمین کو بھی رکھا, دریا کو بھی رکھا, زمین کو بھی رکھا, دریا کو بھی رکھا. اب بتاؤ چلتے کہاں ہو؟ کہ صاحب زمین پہ چلتے ہیں. تو اب خبردار, اگر سیدہ کا پوز رکھ کے چلو گے تمہارا چلنا حرام ہو جائے گا. سلامت رہے. لیکن جملہ مکمل کیے دیتا ہوں, یادگار نتیجات کے حوالے کر رہا ہوں. صرف چلتے زمین پہ نہیں, مجھے یہ بتاؤ زندہ رہنے کے لیے کیا کرتے ہو؟ کہتے صاحب زندہ رہنے کے لیے کھاتے بھی ہیں, زندہ رہنے کے لیے پیتے بھی ہیں. یہ بتاؤ اناج آتا کہاں سے؟ کہ اناج آتا ہے زمین سے, پانی آتا ہے دریا سے. سیدہ کے بچوں سے دشمنی کرو گے تمہارا کھانا بھی حرام ہوگا, تمہارا پینا بھی حرام. سلامت رہیں. سیدہ کے بچوں سے اگر دشمنی کرو گے تمہارا کھانا بھی حرام ہے. اب مجھے نہیں پتا کتنے لوگ خدا کی قسم حلال بھی حرام سے کماتے ہیں. اللہ اکبر. اس سے آسان تو میں کیا کروں, میں نے جملہ کہا ہے. اللہ اکبر. حلال بھی حرام سے کماتے ہیں. اچھا علماء کا مجمع طلبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک جملہ کہوں, خدا کی قسم عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں.
اللہ نے حق مہر قرار دیا. بھائی اور بھی کسی طریقے سے دے سکتا تھا, یہ مہر کیوں دیا؟ اللہ اکبر. دیکھیں دو سبب ہیں. ایک تو مہر ہوتا ہے لڑکے کی استطاعت کے مطابق. اللہ اکبر. نہ جانے اس جملے کا لطف کس نے لیا ہے. سلامت رہیے بھائی, آگے بیٹھے ہیں تھوڑا ساتھ دیتے رہیے نا. بھائی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بھائی مہر میں وہ اتنا مہر کیسے رکھ سکتا ہوں جو مجھ سے ادا ہی نہ کیا جائے؟ تو پہلے ہی پتہ چل جائے گا صاحب یہ مہر رکھی اس لیے رہے تاکہ معاف کرا لے. توجہ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ بات ہے یا نہیں ہے؟ اچھا چلیے میں ایک اور جملہ کہتا ہوں. تو مہر رکھا جاتا ہے لڑکی کی استطاعت کے مطابق. اللہ اکبر. جملہ کہتا ہوں یہاں پر ید اللہ کا مہر اللہ رکھ رہا ہے. کس نے اس جملے سے لطف لیا ہو مجھے نہیں معلوم. اچھا ید اللہ کا مہر اللہ نے کیا رکھا؟ کہا صاحب یہ دریا, یہ جو 4 دریا ہیں یہ تمہارے, یہ سیدہ کے مہر میں. یہ جو زمین ہے یہ ہم نے سیدہ کو حق مہر میں دی. تو زمین بھی سیدہ کی, پانی بھی سیدہ کا. یہ نمک کہاں سے بنتا ہے؟ بولتے آئے نا ساتھ ساتھ. اچھا چلیے میں جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں جس کے لیے میں نے زحمت دی, جائیے فقہ کے باب میں. خدا کی قسم مہر لڑکی کی ملکیت قرار پاتا ہے. توجہ, ملکیت آور اسباب جو ہے, جو ملکیت منتقل کرنے کے جو اسباب ہیں, جیسے بیع و شراء ہے, یہ کیا کرتی ہے؟ یہ رومال میری ملکیت میں, میں اگر اس کو بیچوں گا تو یہ سامنے والے کی ملکیت میں آ جائے گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو مال پہلے میری ملکیت میں آئے گا. توجہ, جب میں اسے لڑکی کے حوالے کروں گا تو اب کس کی ملکیت میں آئے گا؟ لڑکی کی ملکیت میں آئے گا. لیکن جملہ کہوں, اسباب بہت سے ہیں. بیع و شراء سے ملکیت میں آتا ہے. میں کوئی مجھے ہدیہ دے دے, توجہ, اور بڑے فقہ میں ایک پورا مکمل باب ہے کہ کتنی چیزیں ملکیت آور ہیں. ان میں سے ایک کیا ہے؟ مہر بھی ہے. مثال کے طور پہ بیع و شراء کا معاملہ لیا, لیکن ایک جملہ حوالے کرنا چاہ رہا ہوں جس کے لیے میں نے زحمت دی. لیکن جس سبب سے بھی میری ملکیت میں مال آئے گا, توجہ, تو اس میں فقط میرا حق نہیں, اللہ نے اس میں غریبوں کا بھی حق رکھا. ایسا ہے یا نہیں؟ اللہ نے مسکینوں کا بھی حق رکھا. میں جتنا بھی کماؤں مجھے خمس بھی دینا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مجھے زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے. بھائی بولتے آئیے گا میرے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ بھائی 5واں حصہ جو ہے یہ تمہاری ملکیت میں تو ہم نے تمہارے مال دیا, مگر یہ تمہارا نہیں, یہ کسی اور کا حق ہے, یہ سادات کا حق ہے, یہ آل محمد کا حق ہے. توجہ, یہ زکوٰۃ جو ہے یہ تمہارا حق نہیں, یہ غریبوں کا حق ہے. اب میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, لیکن یہ جو مہر ایسی ملکیت ہے جس میں کسی اور کا حق نہیں, خالص لڑکی کا حق ہے. اللہ اکبر. خدا کی قسم میں نے جملہ کہا ہے, مجھے نہیں معلوم آپ کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے تو جملہ کہا کہ ملکیت ایسا حق ہے, ایسا خالص حق ہے, نہ اس میں خمس ادا ہوگا نہ اس میں زکوٰۃ ادا ہوگی, یہ خالص صرف اور صرف لڑکی کی ملکیت میں ہے. تو جملہ کہوں اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے سیدہ کے حق مہر میں زمین اور پانی کو رکھ کے بتایا, خبردار اب اس زمین پر اور پانی پر کسی اور کا حق نہیں, فقط سیدہ کا حق ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. اب کسی اور کا نہیں ہے, فقط سیدہ کا حق ہے. اچھا چلیے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں اور ذرا بیداری کا ثبوت دیں گے تو میں جملہ اور کہہ دیتا ہوں. تو میرا سوال یہ تھا, میری بساط کیا, میری اوقات کیا کہ میں سیدہ سے نیکی کروں, اس لیے کہ کھاتا بھی سیدہ کے صدقے میں ہوں. بولتے ہیں نا جو سیدہ کے صدقے میں کھا رہا ہے, یہی واسطہ فیض ہیں. اللہ اکبر. انہی کے وسیلے سے برکتیں اور رحمتیں مجھ پر پہنچ رہی ہیں. اللہ اکبر. میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا. میں کھاتا بھی سیدہ کے صدقے میں ہوں, پیتا بھی سیدہ کے صدقے میں ہوں, سانس بھی سیدہ کے صدقے میں ہے. جب پوری کائنات ہے ہی سیدہ کے صدقے میں, تو اب میری اوقات کیا کہ میں سیدہ کے ساتھ نیکی کروں. اللہ اکبر. خدا کی قسم جملہ کہہ دوں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدہ کے ساتھ نیکی کرنے کے مزداق کیا ہے مجھے نہیں معلوم. اگر نہیں معلوم تو پھر آؤ اور انہی سے سوال کرو. مولا نے کہا رحم اللہ من احیا امرنا, خدا اس پر رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرے. اللہ اکبر. امر زندہ ہوتا ہے مجلسوں میں, اس کا مطلب یہ ہے جتنا سیدہ کے نام کا فرش عذاب بچھاتے چلے جاؤ گے, سیدہ اپنے ساتھ نیکی شمار کریں گی. اب سمجھ میں آیا حیا علی خیر العمل کا مطلب؟ خیر عمل کی طرف آ جاؤ, یعنی سیدہ کی مجلسوں میں آ جاؤ.
اللہ اکبر، خیر عمل میں آؤ بھائی، سیدہ کے نام سے کوئی نیکی کرو، ان کے امر کو زندہ کرو، یہی ہے سیدہ کے ساتھ نیکی۔ اللہ اکبر، ان کے نام پہ کسی کو کھلاؤ، ان کے نام کی مجلسیں کراؤ، ان کے نام کا فرش عزا بچھاؤ۔ اللہ اکبر، میں جملہ کہوں، ان کے نام پہ کسی غریب کو کھلا دو، ان کے نام کی نیازیں کرو، ان کے نام کی سبیلیں لگاؤ۔ تم نے معمولی سی نیکی کرو گے کسی اور کے ساتھ، لیکن چونکہ نام سیدہ کا ہوگا، اللہ اکبر، سیدہ اسے اپنے ساتھ نیکی شمار کریں گی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بی بی ہے کہ وہ اسے اپنے ساتھ نیکی شمار کر رہی ہے۔ جملہ کہوں یہاں پر، اور میں دیکھوں گا کہ یہیں پر اب جو جملہ کہوں گا اس پہ اگلے 3 روز کی بنیاد استوار ہو جائے گی تقریر کی، اگر آپ سب میرا ساتھ دیں، اگر بیدار ہو کر سنیں۔ ایسے نہیں میں کچھ پڑھنا چاہ رہا ہوں، آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کیونکہ مالک کائنات نے سیدہ کو لیلۃ القدر کہا۔ میں ایک جملے میں کہہ دیتا ہوں، لیلۃ القدر کیا ہے؟ خدا کے رازوں میں سے ایک بڑے راز کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ بولیے نا میرے ساتھ، بھائی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ بتائیے، خدا نے سیدہ کو لیلۃ القدر کہا، یعنی جو سر اللہ ہو، اللہ اکبر، جو راز الہی ہو اسے سیدہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اب مجھے نہیں معلوم، اب مجھے شرح کرنی پڑے گی، میں تو یہاں سے گزرنا چاہ رہا تھا، نہیں اب میں یہ سارے بزرگ جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے مومنین ہیں سب کی توجہ چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہاں سے تھوڑا سا مجھے آگے کا سفر طے کرنا ہے، اور بہت جلدی چند ہی منزلوں میں مجھے آگے کا سفر طے کرنا ہے۔ اگر کچھ سن سکتے ہیں، اگر میرا ساتھ دیں، سیدہ کے نام پہ برداشت کر سکیں تو کچھ جملے ہدیہ کر لوں۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ جواہر کے کتنے لوگ وصول کرنے والے ہیں، لیکن میں ہدیہ کروں گا۔ میں توجہ فرمائیے گا، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے پیچھے تک، جو خدا کے رازوں میں سے بڑا راز ہو اسے سیدہ کہتے ہیں۔ یہ میرا جملہ نہیں، یہ بتائیں، یہ مرشی صاحب جتنے بڑے عالم بھی وصیت میں کہہ کے جائیں، یہ دعا جو آپ پڑھتے ہیں آپ نے بارہا سنی ہوگی، اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و السر المستودع فیہا۔ مجھے بتائیں یہ سر المستودع فیہا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، آج میں عجیب رخ میں مجلس پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے میں بہت ساری ایسی روایتیں پڑھ سکتا ہوں کہ 2 منٹ میں مجمع کا ماحول بدل جائے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی بات آپ کی خدمت میں ہدیہ کر جاؤں۔ پھر سے دعا پڑھوں، اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و السر المستودع فیہا۔ بار الہ تجھے سیدہ کا واسطہ، ان کے بابا کا واسطہ، ان کے شوہر کا واسطہ، ان کے بچوں کا واسطہ، اور اس راز کا واسطہ جسے تو نے سیدہ کی ذات میں رکھا۔ اللہ اکبر، نہ ابھی نہیں، ابھی مجھے لطف نہیں آیا جب تک سارے مجمع ساتھ نہ ہو۔ کس کا واسطہ؟ بولیے، اس راز کا واسطہ جسے تو نے سیدہ کی ذات میں رکھا۔ اللہ اکبر، ان تفعل بما انت اہلو ولا تفعل بما انا اہلو۔ یہ سید مرشی نے وصیت میں کہا تھا کہ اگر کوئی کام ہو تو یہ دعا پڑھا کرو، قنوت میں یہ پڑھو۔ اللہ اکبر، نماز کے قنوت میں پڑھو، اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تفعل بما انت اہلو ولا تفعل بما انا اہلو۔ بار الہ تجھے سیدہ کا واسطہ، ان کے بابا کا واسطہ، ان کے شوہر کا واسطہ، ان کے بچوں کا واسطہ، اور اس راز کا واسطہ جسے تو نے سیدہ کی ذات میں رکھا ہے۔ تو وہ کام میرے ساتھ کر جس کا تو اہل ہے، وہ کام نہ کرنا جس کا میں اہل ہوں۔ اللہ اکبر، اب میں توجہ چاہ رہا ہوں، یہ دعائیں سنی ہے یا نہیں سنی؟ بھائی سر اٹھائیے گا، میری جانب دیکھیے گا، یہ جتنے لوگ ہیں، تو یہ راز کون سا ہے جسے اللہ نے سیدہ کی ذات میں رکھا؟ اگر اجازت دیں تو کچھ ہدیہ کر دوں، اگر سننے کے لیے آمادہ ہیں۔ اللہ اکبر، میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی بات پہنچاؤں۔ اچھا، یہ سارا مجمع اگر ساتھ ہو جائے تو فاضل مسعودی نے چند احتمالات بیان کیے، اور یہ احتمالات صرف احتمالات نہیں، روایات کے ذیل میں اسرار الفاطمیہ میں، کتاب کا نام ہی اسرار الفاطمیہ ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب میں نے کتاب کا نام بھی بتا دیا، پیچھے تک جتنے لوگ بیٹھے ہو میرے ساتھ آ جائیں تاکہ میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں۔ کیا ہے دعا؟ میرے ساتھ چلیں۔ پروردگار تجھے سیدہ کا واسطہ، بابا کا واسطہ، ان کے شوہر کا واسطہ، بچوں کا واسطہ، اور اس راز کا واسطہ جسے تو نے سیدہ کی ذات میں رکھا۔ اللہ اکبر، تو وہ راز کیا ہے جسے اللہ نے سیدہ کی ذات میں رکھا؟ نہ جانے کتنے احتمالات ہیں، میں پوری تقریر آئندہ چند روز میں اسی ذیل میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ پہلا نقطہ اگر پہنچ گیا نا تو میرا آنے کا مقصد مکمل ہو جائے گا۔ بھائی وہ راز کیا ہے جسے اللہ نے سیدہ کی ذات میں رکھا؟ خدا کی قسم عجیب جملہ کا کہنے لگے، وہ پہلا راز جس پر روایات نگاہیں ڈالتی ہیں،
اللہ اکبر، جو روایات کی روشنی میں ہم تک پہنچا، وہ پہلا راز جسے اللہ نے سیدہ کی ذات میں رکھا، وہ راز یہ ہے کہ اللہ نے مہدی کو فاطمہ کا بیٹا بنایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، سلامت رہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ اتنا میرے ساتھ بولیں گے، میری قیمت بھی آ گئی ہے، لیکن آخری آدمی تک بیدار رہے۔ ابھی تو میں اس کی شرح کروں گا۔ اللہ نے آپ کے زمانے کے امام کو سیدہ کا بیٹا قرار دیا۔ اللہ اکبر، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، جاگیے جاگیے تاکہ میں جملہ ہدیہ کروں۔ آپ کے زمانے کے امام کو، سرکار ولی عصر کو، حضرت مہدی کو سیدہ کا بیٹا قرار دیا۔ آپ کہیں گے اس میں کون سی بات ہے؟ چاہیے وہ روایات دیکھیے، وہ نشانیاں دیکھیے۔ جب لوگوں نے پوچھا یہ بتائیے کہ مہدی کون ہوگا، یہ بتائیے کہ زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے والا کون ہوگا، تو رسول نے ایک مرتبہ فخر کرتے ہوئے کہا المہدی من ولد فاطمہ، مہدی فاطمہ کی اولاد میں ہوگا۔ نہیں، میں نے تو آپ پر بھروسہ کیا ہے۔ یہ سارے لوگ ساتھ آئے میرے، میں جملہ حوالے کرنا جا رہا ہوں۔ نجمی صاحب یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، المہدی من ولد فاطمہ، مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا، مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا، مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ کی اولاد میں ہونا بڑا شرف ہے۔ اللہ اکبر، نہیں کہ اللہ نے آخری نجات دہندے کو سیدہ کی اولاد میں قرار دیا، نہیں۔ اگر بیدار ہو سکو اور جملہ سنبھال سکو تو جملہ سنبھالنا۔ سیدہ کا بیٹا ہے مہدی، جبھی تو جب عیسیٰ چوتھے آسمان سے آئیں گے اور ادھر سے میرا آقا آئے گا، مولا آئے گا، ولی عصر آئے گا، اور ایک مرتبہ کہیں گے عیسیٰ نماز پڑھائے، تو عیسیٰ کہیں گے مریم کے بیٹے کے ہوتے ہوئے، زہرا کے بیٹے کے ہوتے ہوئے مریم کا بیٹا نماز نہیں پڑھا سکتا۔ اب میں کیسے آپ کی خدمت میں جملہ ہدیہ کروں؟ زہرا کے بیٹے کے ہوتے ہوئے مریم کا بیٹا نماز نہیں پڑھا سکتا۔ جملہ آپ کے حوالے۔ یہ کون سی منزل ہے امامت کی؟ یہ امامت کی ہے 12ویں منزل۔ یہ ہے سیدہ کا کون سا بیٹا؟ سیدہ کا 11واں بیٹا ہے مہدی، اور امامت کی 12ویں منزل پر آ کر جب زہرا کے بیٹے کے ہوتے ہوئے کوئی امام نبی بھی نہیں بن سکتا، تو مجھے یہ بتاؤ زہرا کے شوہر کے ہوتے ہوئے کوئی امتی نماز کیسے بنا؟ المہدی من ولد فاطمہ۔ نہیں، اچھا یہ سب ساتھ اگر ہیں تو میں ایک اور جملہ ہدیہ کروں گا اس مقام پہ۔ المہدی من ولد فاطمہ، مہدی کی نشانی یہ ہے کہ مہدی کو فاطمہ کی اولاد میں رکھا۔ اللہ اکبر۔ اور عیسیٰ بھی اس منزل پر نظر آئے، کہنے لگے نہیں، زہرا کے بیٹے کے ہوتے ہوئے مریم کا بیٹا نماز نہیں پڑھائے گا۔ تو یہ بتاؤ زہرا کے شوہر کے ہوتے ہوئے وہاں جب اولو العزم نبی نماز نہ پڑھا سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ بتائیں کوئی امتی نماز پڑھا سکتا ہے؟ بتائیے نا، بولے نا میرے ساتھ۔ یہ پہلا راز تھا، اللہ اکبر، جسے فاضل مسعودی نے بیان کیا، اور میں چاہ رہا ہوں کہ جب تک یہ آخری مجمع میرے ساتھ نہ آ جائے، یہ پہلے اور دوسرے احتمال میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے حوالے کروں۔ یعنی یہ جو پہلا راز ہے اس کو نہایت خصوصیت کے ساتھ کہا کہ مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے، لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ آپ اگلا جملہ کیسے سنبھالیں گے۔ اللہ نے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اے پروردگار تجھے سیدہ کا واسطہ، ان کے بابا کا واسطہ، ان کے بچوں کا واسطہ، اور اس راز کا واسطہ جسے تو نے سیدہ کی ذات میں رکھا۔ خدا کی قسم اگر بیدار ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ مکمل مجمع میری جانب اگر متوجہ ہو تو میں یہ جملہ حوالے کروں۔ یہ فاضل مسعودی نے عجیب جملہ لکھا ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو محفوظ کر کے یہاں سے جائیں کہ فضیلت کیا ہے میری بیوی کی۔ خدا کی قسم عجیب بات، عجیب جملہ ہے جسے میں حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں جب اس راز کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا، خدا کی قسم عجیب وجد کا عالم تھا، اور میں چاہ رہا ہوں کہ وہی آپ محسوس کریں، اسی کو محسوس کرانے کے لیے آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ ذرا بیدار ہو میرے ساتھ تو میں یہ جملہ آپ کے حوالے کروں۔ پروردگار سیدہ کا واسطہ، بابا کا واسطہ، شوہر کا واسطہ، بچوں کا واسطہ، اور اس راز کا واسطہ جسے تو نے سیدہ کی ذات میں رکھا۔
پہلے راز کے طور پہ کہا کہ مہدی فاطمہ کی اولاد میں ہوں گے، یعنی وہ ذات جو دنیا میں امن قائم کرنے والی ہے، عدالت قائم کرنے والی ہے، کوئی اور نہیں ہوگا، سیدہ کا لال ہوگا۔ لیکن پھر عجیب دوسرے راز میں عجیب جملہ کہا، نہ فقط یہ کہ مہدی فاطمہ کا بیٹا ہے، بلکہ اللہ نے وہ راز جو سیدہ کی ذات میں رکھا، وہ راز یہ ہے کہ اب قیامت تک ولایت اور امامت سیدہ کی اولاد سے باہر نہیں جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے نہیں پتا کہ کیسے آپ نے اس جملے کو سنا۔ اللہ اکبر۔ بھائی اگر آمادہ ہے، میں زبردستی سنانے کا عادی نہیں ہوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جملے پہنچ جائیں آپ تک۔ اب قیامت تک آدھا صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھے نا محمد والے محمد۔ بہت شکریہ۔ یہاں پر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ کہ جو رشید ترابی صاحب سے لے کر طالب جوہری صاحب، نصیر الاجتہادی، اظہر حسن زیدی صاحب اور اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء، ذاکرین، خطبہ، زعماء کو سنے ہوئے ہیں۔ لیکن میں کوئی بات ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ پتہ تو چلے جب دعا مانگے اللہ سے۔ یہ دعا بتائی اس لیے گئی کہ اللہ زہرا کے وسیلے سے بہت جلدی سننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جملہ میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا۔ ابھی تو بہت کچھ بیان کرنا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ اگر محفوظ کر لیں یہ مجمع تو آپ کے حوالے کر دوں۔ نہیں، سارا مجمع اگر میرے ساتھ ہو تو یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ راز کیا ہے جسے اللہ نے سیدہ کی ذات میں رکھا کہ قیامت تک ولایت اور امامت، اللہ اکبر، سیدہ کی اولاد سے باہر نہیں جائے گی۔ بھئی آپ کو یقین نہیں ہے، مجھے یہ بتائیں سیدہ کے کتنے بیٹے ہیں؟ بھئی 2 بیٹے ہیں نا؟ توجہ، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کے آگے سیدہ کی نسل چلی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کتنے امام ہیں؟ دونوں امام ہیں کہ نہیں ہیں؟ اچھا، دونوں امام ہیں۔ مجھے یہ بتائیں اور کہیں ایسا دیکھا کہ 2 بھائی امام ہوئے ہوں؟ اللہ اکبر۔ پھر آپ اس جملے کو آپ نے ضائع کیا۔ میں جملہ حوالے کرنا چاہ رہا تھا۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ 2 بھائی امام بنے ہوں؟ آپ دیکھیے امامت کی فہرست میں صرف آپ کو 2 امام ملیں گے جو بھائی بھی ہیں اور امام بھی ہیں۔ حسن بھی امام ہے، حسین بھی امام ہے۔ یہ نہیں کہا کہ علی کا ہر بیٹا امام بنے گا۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم، اللہ اکبر۔ میں نے جملہ کہا ہے، نہ جانے کہاں بیٹھے ہیں۔ توجہ فرمائیں۔ یہ نہیں کہا کہ علی کا ہر بیٹا امام بنے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر میں نے عرصہ پہلے کہیں ایک روایت آپ پڑھی تھی، اگر آپ کی خدمت میں ہدیہ کر جاؤں تو محفوظ کر لیجئے گا، اور یہ سارے مومنین محفوظ کرنے والے ہیں۔ اسی لیے تو میں نے ایک جملہ کہا کہ کہیں آپ نے دیکھا کہ 2 بھائی امام ہوئے ہوں، حسن بھی امام ہے، حسین بھی امام ہے۔ یہ وعدہ نہیں ہوا کہ علی کا ہر بیٹا امام بنے گا، کہ نہیں، زہرا کا ہر بیٹا امام بنے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا کی قسم۔ اور اب جب یہ آگے نسل چلی ہے تو اللہ نے امامت کو سید الشہداء کی صلب میں رکھا ہے، یعنی اب 9 بیٹے حسین کے امام ہیں، اور اسی طریقے سے مہدی بھی امام قرار پائیں گے۔ لیکن یہ اللہ نے کس کی ذات میں رکھا؟ سیدہ کی ذات میں رکھا۔ میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، سیدہ کی ذات میں امامت اور ولایت کو رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اب میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سیدہ کے جتنے بیٹے ہوتے سب امام ہوتے۔ یہی وجہ علماء نے لکھی کہ اگر عباس براہ راست سیدہ کی اولاد میں ہوتے تو اللہ عباس کو بھی امام بناتا۔ اللہ اکبر۔ عجیب راز ہے جسے اللہ نے سیدہ کی ذات میں رکھا۔ اب ولایت، اللہ اکبر، اور امامت، یہ کہنے میں ایک جملہ ہے، لیکن کبھی جا کے گہرائی کریں، سوچیں، سمجھیں، غور کریں، فکر کریں۔ اللہ اکبر۔ بھائی اب یہ اتنا بڑا مجمع ہے، اب میں کیا کہوں، اس سے کیا چیز روکوں؟ اگر اجازت دیں تو ایک جملہ کہہ جاؤں یہاں پر۔ مجھے نہیں پتا، وقت ہو چکا ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی بات اور ہدیہ کروں آپ کی خدمت میں۔ یہ نہیں کہا علی کا کوئی بیٹا، اللہ اکبر، خصوصی طور پہ توجہ جا رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا علی کا کوئی بیٹا، علی کا ہر بیٹا امام ہوگا، نہیں، حسن حسین علی کے بھی بیٹے ہیں، لیکن کہا سیدہ کا ہر بیٹا امام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، صرف یہ نہیں کہا، اس لفظ کو اگر سمجھنا ہو، جس راز کی شرح میں اللہ نے پورے سورہ کوثر کو نازل کیا ہو، اللہ اکبر، خدا کی قسم، میں کہاں آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں؟ اب میں چاہ رہا ہوں کہ اگر وضاحت کرنی ہوتی تو میں چاہ رہا ہوں کہ بس یہ بات آپ تک پہنچ جائے اور میں آگے بڑھ جاؤں یہاں سے۔
اسی راز کو اگر سمجھنا ہے، حالانکہ کون ہے یہ؟ جبھی اللہ نے کہا، قرآن میں کہا، سورہ رحمان میں کہا، نعمتیں گنواتے ہوئے کہا، نعمتوں کا جتلاتے ہوئے کہا۔ قرآن میں اللہ نے سورہ رحمان میں نعمتیں گنوائی یا نہیں؟ بھئی ساتھ ہوں تو میرا ساتھ دیجیے گا ان جملوں پر۔ کہنے لگا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہا یا نہیں؟ رحمانیت سے آغاز کیا، پہلے بتایا میں رحمان ہوں، خدا کی قسم توجہ چاہ رہا ہوں، پھر آگے نعمتیں گنوانی شروع کی اور پھر کہنے لگا مرج البحرین یلتقیان۔ اللہ اکبر، کون ہے جو ان جملوں کو وصول کرے؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان وَيَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، دو دریا ہیں جو آپس میں مل رہے ہیں، ان کے درمیان ایک برزخ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور ان دریاؤں میں سے لؤلؤ و مرجان نکل رہے ہیں۔ رکھیے مفسرین کے سر پہ قرآن، پوچھئے ان سے کہ بتائیے وہ دریا کون سے ہیں جو آپس میں مل رہے ہیں؟ اللہ اکبر، بھائی بولیے نا میرے ساتھ، مرج البحرین یلتقیان، پوچھئے مفسرین سے وہ دو دریا کون سے ہیں کہ جو آپس میں مل رہے ہیں؟ وہ دو دریا جس کے بارے میں قرآن نے کہا مرج البحرین یلتقیان، دو دریا آپس میں مل رہے ہیں، اور صرف دریا نہ ہو، صرف پانی نہیں چاہیے، بلکہ ایسے دریا دکھاؤ جن سے لؤلؤ و مرجان نکل رہے ہو۔ اللہ اکبر، سلامت رہے سلامت رہے، عام دریا نہیں چاہیے، ان میں سے لؤلؤ و مرجان نکل رہے ہو۔ مفسرین بتائیں گے دو دریاؤں میں سے ایک دریا کا نام ہے علی۔ اب مجھے نہیں پتا کہاں بیٹھے ہیں، میرے ساتھ ہیں یا معراج پہ چلے گئے ہیں؟ اگر آؤ تو آپ کو ایک جملے میں معراج کراؤ۔ ایک دریا کا نام ہے علی، دوسرے دریا کا نام ہے فاطمہ۔ لؤلؤ و مرجان، لؤلؤ ہے حسن کی ذات، مرجان ہے حسین کی ذات، اور پھر اللہ نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی اللہ عالم انسانیت کو اپنی نعمت جتلاتے ہوئے کہہ رہا ہے اے انسانوں، ہم نے تمہیں علی بھی دیے، حسن بھی دیے، حسین بھی دیے، سیدہ کی نعمت بھی دی۔ اب بتاؤ خدا کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ بتاؤ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ یہ مجمع میں چاہ رہا میرا دل کچھ پڑھنے کے لیے، نہیں تو یہیں روک دیں اگر تھک گئے ہیں تو، اگر بیدار ہیں اور آمادہ ہیں تو میں ایک اور جملہ کہہ جاؤں۔ یہ جملہ میں نے ایسے ہی نہیں کہا، دیکھیے یہ جملہ میں نے ایسے ہی نہیں کہا۔ کیا جملہ ہے، کیا راز ہے کہ سیدہ کی اولاد سے باہر نہیں جائے گی امامت اور ولایت۔ اب سیدہ کا ہر بیٹا امام ہے، حسن بھی امام ہے، حسین بھی امام ہے، اور پھر جتنے اگلے امام ہیں سب حسین کی نسل میں۔ اللہ نے سیدہ کو یہ فضیلت دی۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ یہ نہیں کہا کہ علی کا ہر بیٹا امام ہوگا، علی کے اور بھی بیٹے ہیں نا یا نہیں؟ بولیے نا، سب سادات ہیں۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ اب اس سادات کی اولاد میں سے ہیں، اللہ اکبر، سید الاوصیاء کی اولاد میں سے۔ لیکن اب جملہ سنیں، اللہ نے سیدہ کو لیلۃ القدر بنایا، میں کہا یا نہیں؟ اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ وصول کرنے والے کتنے ہیں، لیکن اگر میرے ساتھ کا سفر کریں تو میں آپ کی خدمت میں جملہ ہدیہ کروں۔ اور یہ میں بتا دیتا ہوں، علی اکبر نہاوندی نے کتاب انوار المواہب میں اس کو نقل کیا، جائیے وہاں جا کر دیکھیے گا اس جملے میں، لیلۃ القدر کی تفسیر میں جا کر دیکھیے اس جملے کو، اور میں حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا سیدہ اگر لیلۃ القدر ہیں تو علی کیا ہیں؟ میں بولیے، سیدہ اگر لیلۃ القدر ہیں، علی کی ذات کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن میں ایک سورے کو رکھا، عجیب آیت ہے، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ چاند کی قسم، ہر چاند کی قسم نہیں ہے، اور اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہیے جن تک یہ جملے پہنچ رہے ہیں۔ بھائی میں ایسے نہیں، یہ جتنے جوان بیٹھے میرے ساتھ دیں گے تو شمس کون ہے؟ سورج کون ہے؟ رسول کی ذات۔ چاند کون ہے؟ بولیے نا بھائی، کوئی کسی سے خوف تو نہیں ہے؟ میں جملہ حوالے کر رہا ہوں، میں بیٹھا ہوں ممبر پہ ضمانت کے ساتھ جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، میں بولیے گا میرے ساتھ۔ شمس کون ہے؟ رسول۔ چاند کون ہے؟ علی۔ لیلۃ القدر کون ہے؟ بولیے نا،
لیلۃ القدر کون ہے؟ اللہ اکبر، خدا کی قسم یہ میں عجیب کیفیت میں ہوں. اچھا یہ بتائیے، سورج کے پاس بھی نور ہے، چاند کے پاس بھی نور ہے یا نہیں ہے؟ بولیے گا نا میرے ساتھ بھائی، چاند کے پاس نور ہے یا نہیں؟ چاند میں روشنی ہے یا نہیں؟ لیکن یہ بتائیں وہ نور نظر کب آتا ہے؟ اللہ اکبر. نہیں معلوم کہ کہاں بیٹھے ہیں. خدا کی قسم میں نے اتنی آسانی کے ساتھ آپ کے حوالے کیا، سلامت رہیے جو آپ نے یہ جملہ آپ تک پہنچ گیا. لیکن میرے ساتھ آ جانا، یہ نور نظر کب آتا ہے؟ اس نور سے استفادہ کب کرتے ہو؟ اس نور سے فائدے کب حاصل کرتے ہو؟ کہ صاحب چاند میں نور موجود ہوتا ہے لیکن وہ نور ہمیں دن میں نظر نہیں آتا. پھر نظر کب آتا ہے؟ فائدہ کب ملتا ہے؟ کہ صاحب جب رات اپنی چادر تان لے. سلامت رہیے، جب رات اپنی چادر تان لے اس وقت چاند کا نور بھی نظر آئے گا، چاند کے نور سے استفادہ بھی ہوگا. تو اب جملہ کہوں، علی کے نور ولایت سے اگر فائدہ حاصل کرنا ہے تو سیدہ کو لیلۃ القدر ماننا پڑے گا. اللہ اکبر. اگر نور ولایت سے روشنی لینی ہے، صحیح علی کی نور ولایت کی تجلی نہ ہوتی اگر فاطمہ لیلۃ القدر بن کے زمانے پہ نہ چھاتی. اللہ اکبر. میں نے جملہ کہا ہے، خدا کی قسم میں نے بہت سنبھال کے جملہ کہا ہے. میں اگر آپ کے حوالے کر دیتا تو مجھے نہیں معلوم کہ کتنے لوگوں تک یہ جملہ پہنچ پاتا. علی کی ولایت کی تجلی، اللہ اکبر، زمانے پر سیدہ کے ذریعے پہنچی. اللہ اکبر. آپ کہیں گے صاحب یہ آپ نے کیسے کہا سیدہ کے ذریعے پہنچی؟ اللہ اکبر. خدا کی قسم عجیب جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. اب سمجھ میں آیا اس روایت کا مطلب؟ لولا علی لما لفاطمہ کف فی الارض آدم وما دونہ. اللہ اکبر. سیدہ ہے کون؟ پہچانو. خدا کی قسم کون ہے؟ پہچانو. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. توجہ توجہ میری جانب. اگر علی نہ ہوتے، بھائی اگر جاگ رہے ہیں تو حوالے کروں گا، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. اچھا لوگ کہیں گے اپنی اپنے زمانے میں تلاش کریں. نہیں، نبی نے قید لگا کے بتایا، آدم وما دونہ. آدم یا آدم کے سارے بیٹے مل بھی جائیں تب بھی فاطمہ کا کف نہ ہو. اللہ اکبر. بھائی یہ کف کا لفظ کیا ہے؟ یہ لفظ کو تو جانتے ہیں نا؟ بھائی بولیے میرے ساتھ، کف کے لفظ کو پہچانتے ہیں یا نہیں؟ آسان ترجمہ کیا تھا میں نے، ہمسر. کف کہتے ہیں جو ہر لحاظ سے دونوں اگر برابر ہوں. بھائی یہ لفظ کہاں استعمال کرتے ہیں آپ؟ بھائی جب رشتہ کیا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے یا نہیں؟ بھائی جس لڑکی کے پاس رشتہ لے کے جا رہے ہیں تو لڑکی کے گھرانے والے دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے کہ لڑکا کف بھی ہے یا نہیں؟ کف ہوتا ہے تو رشتہ قبول کرتے ہیں، کف نہیں ہوتا تو رشتے کو منع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. بھائی بیٹی نبی کے گھر کی تھی، سلامت رہے نا. بھائی لڑکی نبی کے گھر کی ہے یا نہیں؟ اب سمجھ میں آیا کہ عین خانہ کعبہ میں کیوں اتارا؟ سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے. مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. تو یہ جملہ پہنچنا چاہیے. کف کسے کہتے ہیں؟ ہمسر کو. ولم یکن لہ کفوا احد. علی فاطمہ کی کف ہیں، فاطمہ علی کی کف ہیں. خدا اپنے بارے میں کہہ رہا ہے ولم یکن لہ کفوا احد. خدا وہ ہے جس کا کوئی کف نہیں. اللہ اکبر. توجہ توجہ چاہ رہا ہوں. میں نے تو جملہ مکمل کر دیا، مجھے نہیں معلوم کس جملے کے انتظار میں بیٹھے ہیں. لولا علی لما لفاطمہ کف فی الارض. اگر علی نہ ہوتے، علی نہ ہوتے، علی نہ ہوتے، علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. آدم یا آدم کے بیٹے جتنے بھی اگر مل جائے کوئی فاطمہ کا ہمسر نہیں. یعنی اگر 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 اس جملے کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں، اس جملے کو محفوظ کریے گا، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. یعنی اگر علی نہ ہوتے تو خالق ہونے کے ناطے وہ بھی کف کے بغیر ہوتا، مخلوق میں فاطمہ بھی بے نظیر ہوتی. وہ خالق ہونے کے اعتبار سے کف و اناہد، اس کا کوئی کف نہیں. واحد ہستی جسے اگر کہا جائے کہ جس کا کوئی کف نہیں، کوئی ہمسر نہیں، جملہ کہوں کوئی برابر نہیں، کوئی برابر نہیں. اللہ اکبر. یعنی یہ برابری صرف دو ذاتوں میں رکھ دی.
اللہ اکبر، یا علی میں یا سیدہ میں؟ اللہ اکبر، یا علی میں یا سیدہ میں؟ علی کو سیدہ کا ہمسر قرار دیا، سیدہ کو علی کا ہمسر قرار دیا، اسی لیے نکاح بھی خود پڑھایا، نکاح بھی عرش پہ خود پڑھایا، فرشتوں کو گواہ بنایا۔ سبحان اللہ۔ میں کیا آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں؟ ایک جملہ کہوں، اگر بیدار ہیں تھکے نہیں ہیں، جیو جیو بھائی یہ بتائیے کہ لڑکی کا والی کون ہوتا ہے، وارث کون ہوتا ہے؟ وارث کے بغیر رشتہ نہیں ہوتا۔ لڑکی کا وارث، لڑکی کا ولی اگر اجازت نہ دے، توجہ ہے یا نہیں بھائی؟ جب آپ کسی کے بعد رشتہ لے کے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ باپ کی بھی اجازت چاہیے، لڑکی کی بھی چاہیے۔ لڑکی اجازت دے لیکن ولی اجازت نہ دے۔ ولی کہتے ہی اسے ہیں جو با اختیار ہو۔ اللہ اکبر۔ اب میں کیسے آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں؟ بھائی اگر سننے کے لیے آمادہ ہے تو میں جملہ کہوں۔ ولی کون ہوتا ہے بھائی؟ بولیے، اب میں جملہ مجھے سمجھانا پڑے گا۔ ولی کون ہوتا ہے بتائیے؟ جو با اختیار ہو، جس کے ہاتھ میں قدرت ہو، تصرف ہو۔ بھائی چھوٹے موٹے ولی تو آپ کے گھر میں بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر، ایسا ہے یا نہیں ہے بھائی؟ چھوٹے موٹے ولی تو آپ کے گھروں میں بھی موجود ہے۔ آپ کہیں گے صاحب کیسے؟ بیٹا باپ کا ولی ہوتا ہے یا نہیں؟ ادھر نماز جنازہ ہوئی والد کی، پوری صفیں موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے، لیکن بیٹا اگر اجازت نہ دے، کوئی کتنا ہی بڑا عالم فاضل کیوں نہ ہو، کیا اس کے اجازت کے بغیر نماز جنازہ ہو جائے گی؟ کہا صاحب نہیں، پڑھائی ہوئی نماز جنازہ باطل ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولی راضی نہیں۔ ارے میں نے جملہ کہہ دیا، ولی راضی نہیں تو پڑھائی ہوئی نماز جنازہ باطل ہے۔ تو میں یہی کہتا ہوں، جب عام امتی کا جنازہ ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا تو یہ بتاؤ رسول کا جنازہ بغیر ولی کے کیسے ہو جائے؟ اللہ اکبر۔ صلوات پڑھے نا ذرا محمد و آل محمد پر۔ تو ولی کا دائرہ کار سمجھ میں آیا؟ تو اب ولی کون ہے؟ باپ کو ولی بنایا۔ کس کا ولی بنایا؟ میری جانب دیکھنا بھائی، بیٹی کا ولی بنایا یا نہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی کی اجازت چاہیے۔ اللہ اکبر، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ باپ ولی ہوتا ہے، لیکن خدا کی قسم جناب سیدہ کے معاملے میں یہ ولایت اللہ نے اپنے پاس رکھی۔ روایات ہیں، جا کر پڑھنا کہ سیدہ کا نکاح ہم کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کی قسم جب لوگ رشتے لے کر آئے تو ایک مرتبہ رسول نے کہا اللہ نے سیدہ کا نکاح عرش پہ پڑھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ خود ولی جس کا ہو۔ اللہ اکبر۔ نہیں حبیب، یہ ہم ہیں جو سیدہ کا رشتہ قبول کریں گے۔ اللہ اکبر۔ خود رشتہ بارگاہ ازدی میں۔ اللہ اکبر۔ خدا کی قسم یہ کسی اور کی فضیلت ہے؟ کسی کے بارے میں سنا؟ اللہ نے یہ اختیار باپ کو دیا کہ بیٹی کے نکاح کا معاملہ باپ دیکھے گا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بولیے نا میرے ساتھ۔ بیٹی کے نکاح کا معاملہ باپ دیکھے گا، لیکن سیدہ کے نکاح میں اللہ نے اس ولایت کو اپنے پاس رکھا۔ کہا حبیب ہم کریں گے۔ ہم نے سیدہ کے لیے علی کو پسند کیا۔ یہ ولایت اب آ کے آیت مکمل ہوئی، مرج البحرین یلتقیان۔ تو دریا ہیں جو آپس میں مل رہے ہیں، لا یبغیان۔ اللہ اکبر۔ خدا کی قسم تو یہ وہ سیدہ ہے جس کا نکاح بھی اللہ نے پڑھایا، جس کے نور کو اللہ نے خدا کی قسم معراج پہ رسول کے حوالے کیا۔ تو کس حساب سے یہ استفائیت کے مرحلے عجیب ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ استفائیت کے مرحلے عجیب ہیں۔ آپ نے کہا نا، آپ نے قرآن کی آیت میں پڑھا ہوگا، اللہ نے انبیاء کو چنا، آدم کو چنا، نوح کو چنا، آل عمران کو چنا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آل ابراہیم کو چنا۔ تو اللہ نے استفا کیا، تو استفائیت کے مرحلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خواتین میں اسے استفا کیا جو مصطفیٰ کی بیٹی تھی۔ اللہ اکبر۔ اسے استفا کیا جو خود مصطفیٰ کی بیٹی ہے۔ یہ چن بھی لیا، اور اب سمجھ میں آیا جب استفائیت کا مرحلہ آ جائے، خدا کی قسم اس جملے کو امانتاً کہہ رہا ہوں، اب میں بزرگوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جملہ میں صرف ان لوگوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں۔ استفائیت کا مرحلہ ایسے نہیں ملتا۔ استفائیت کا مرحلہ آتا ہے امتحان کے بعد۔ استفائیت کا مرحلہ آتا ہے امتحان کے بعد۔ لیکن یہ اللہ نے خاتون جنت کو کیسے استفا کیا، کیسے چنا؟
زیارت پڑھی تب سمجھ میں آیا السلام علیکی یا ممتحنہ، اے وہ بی بی جس کا امتحان خود اللہ نے لیا۔ کب لیا امتحان؟ یہ وہ بی بی ہے جس کا امتحان قبل خلق ہوا۔ جملہ آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا، سیدہ کی زیارت کا جملہ ملے گا کہ پروردگار نے تمہارا امتحان تمہاری خلق سے پہلے لیا۔ یہ وہ بی بی ہے جس کا خدا نے امتحان لیا استفائیت کے لیے۔ مگر میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں اے اللہ تیری کنیز خاص کا جو امت نے امتحان لیا، اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی نا سیدہ کے نام پر، خدا آپ کے آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سیدہ آپ سے راضی رہیں۔ لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک جملہ ہدیہ کروں۔ جب سکونی آیا تھا نا چھٹے امام کی خدمت میں، اس جملے کو محفوظ کر لیں گے تو بس مجلس مکمل ہو جائے گی۔ سکونی آیا چھٹے امام کے پاس، کہنے لگا مولا اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے، کبھی فضائل کے موقع پر بھی یہ روایت سناؤں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ رہا کہ یہ اس روایت کو فضائل کے موقع پر مکمل کروں گا، لیکن صرف ایک جملے کے لیے میں نے زحمت دی ہے۔ کہنے لگا مولا مجھے اللہ نے بیٹی دی ہے۔ امام نے پوچھا بتاؤ اس کا نام کیا رکھا؟ کہنے لگا مولا میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا۔ نہیں اب میں دیکھتا ہوں کہ کون سیدہ کے غم میں آنسو بہانے والا ہے۔ اپنے گلے کو گھونٹ کے آواز بلند نہ کریے گا، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیے گا۔ اب جملہ سنیں کہ مولا میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ جو ہی سنا نا کہ نام فاطمہ رکھا ہے، ایک مرتبہ میرے مولا نے تڑپ کے کہا اے سکونی اگر تو نے اپنی بچی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو یاد رکھ کبھی اسے تماچا نہ مارنا۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سکونی کبھی اسے مارنا مت، سکونی کبھی اسے جھڑکنا مت، اے سکونی کبھی اسے ناسزا نہ کہنا، اے سکونی کبھی اسے کھڑا نہ رکھنا۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میں کہوں گا مولا اس بیٹی کا نام صرف فاطمہ رکھا، نام فاطمہ رکھا تو آپ کو پسند نہیں کہ اس کے رخسار پہ اس کا باپ بھی تماچا مارے؟ اللہ جانے وہ موقع کیا ہوگا کہ رسول کی روح قبر میں تڑپ رہی ہوگی جب امتی کا ہاتھ ہوگا سیدہ کا رخسار۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہ میرے بھائی ابھی میں آرام سے چند جملے تو مجھے ہدیہ کرنا ہے نا، آپ جملے سنیں گے؟ سناؤں؟ پڑھوں مصیبت؟ جملہ پڑھوں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے نا تو آپ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، ماتم کرنا ہے۔ اور یہ بزرگ بتائیں گے کہ سیدہ کے غم میں ماتم کیسے ہوتا ہے، جملہ سنو گے؟ سیدہ کے غم کو اماموں نے منایا کیسے، جملہ سننا۔ سیدہ کے غم کے حوالے سے سیدہ پر ایک مرتبہ حملہ نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، نہ میرے بھائی سیدہ پر ایک مرتبہ حملہ نہیں ہوا، 3 مرتبہ حملہ اپنی آنکھوں سے پڑا ہے۔ پہلا حملہ سناؤ کب ہوا سیدہ پر؟ سیدہ جب دربار سے اپنے بابا کا وثیقہ لے کر چلی تو ایک مرتبہ کسی شخص نے روک کر کہا حلمی ہی لیا، اے سیدہ اپنے بابا کا وثیقہ میرے حوالے کرو۔ فابت، سیدہ نے سختی سے منع کیا۔ اب جملہ سننا، فرفسها برجله وكانت حاملة بابن اسمه المحسن، اس نے زور سے سیدہ کے شکم میں ٹھوکر ماری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ نہ بھائی آج ماتم کرنا ہے، شب شہادت ہے نا سیدہ کے غم میں، یہ میرے جملے نہیں ہے، جاؤ پوچھو شیخ مفید سے جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ سنیں گے؟ فرفضا برجلی، ادھر میری جانب دیکھنا۔ ٹھوکر کے لیے عربی زبان میں بہت سے لفظ ہیں، لیکن جانتے ہیں رفسا کسے کہتے ہیں؟ جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، جملہ سننا، جب پیچھے ہو کے پوری طاقت سے پیر گھمایا جائے،
اسے رفقہ کہتے ہیں. جملہ سنو گے, اللہ جانے ملعون نے کتنی طاقت سے سیدہ کے شکم میں. اللہ اکبر, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. اللہ اکبر. اب جملے سنو اور ماتم کرو اس جملے پر. جملے پر ماتم کرنا. صرف اسی پر بس نہیں کی, ثم لطمہا, پھر اس زور کے سیدہ کے رخسار پہ تماچا مارا کہ میرا چھٹا امام کہتا ہے کانی انظر الی قرۃ فی اذنیہا, گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس تماچے سے سیدہ کے کانوں کے گوشوارے ٹوٹ کر زمین پہ گر رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. نہ میرے بھائی بس نہیں کرنی, آج ماتم کرنا ہے, اپنی آوازوں کو بلند کرو. آج حسین دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی بلند آوازیں کر رہے ہیں. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. پوچھتے ہو ہم سے, ہم سیدہ کے غم میں نہ روئے؟ ہائے رسول اپنی ایک بیٹی چھوڑ کے گیا. اللہ اکبر, اجرکم علی اللہ. اور کون سی بیٹی؟ جس کے دروازے پہ سلام کرنے آتا تھا رسول, وہ بیٹی جسے ام ابیہا پکارتا تھا, وہ بیٹی جس کے احترام میں کھڑا ہو جاتا تھا, وہ بیٹی جس کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا تھا, وہ بیٹی جسے اپنی جگہ پہ بٹھاتا تھا. جملہ سنو گے, جس کے دروازے پر کائنات کا رسول تطہیر کی آیت پڑھ کے سلام کرتا تھا, اسی دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مجھ میں جتنی طاقت ہے میں اس حساب سے بڑھ رہا ہوں. یہ دوسرا حملہ سنا رہا ہوں آپ کو. اللہ اکبر. سنیں گے آپ؟ اللہ اکبر. نہ یہ سارے جوان ماتم کریں نا, آج اپنے رخساروں پہ ماتم کریں تاکہ مجلس ہو. آج سیدہ کو کہیں سیدہ ہم بہت شرمندہ ہیں, سیدہ آپ کی تربت دھوپ میں ہے, سیدہ ہم بہت شرمندہ ہیں. اللہ اکبر, اجرکم علی اللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اعظم اللہ اجورنا و اجورکم. خدا ہمارے اجر کو عظیم کرے. آؤ مل کے زمانے کے امام کی بارگاہ ہمیں پرسہ دیتے ہیں. دوسرا حملہ سنا رہا ہوں. صرف دروازے پہ نہیں آئے, ایک مرتبہ دروازے کو بجایا. کون آئی؟ فضہ آئی. ایک مرتبہ کہا فضہ علی کو باہر بھیجو, علی کو باہر بھیجو. جواب سنیں گے. فضہ نے کہا علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہے. سنو گے جواب. ایک مرتبہ کہا اگر علی نہ آئے تو ہم گھر میں داخل ہو جائیں گے. کیا سنا آپ نے جملہ؟ اگر علی کو نہ بھیجا ہم گھر میں آ جائیں گے. جملہ کہوں, جملہ کہہ دوں, وہ گھر جہاں سے فرشتے بھی, موت کا فرشتہ بھی اجازت کے بغیر اندر نہ آئے. پڑھ دیا میں نے جملہ. جس دروازے سے موت کا فرشتہ بھی اجازت کے بغیر اندر نہ آئے, اس دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا اگر علی باہر نہ آئے ہم گھر میں داخل ہو جائیں گے. ایک مرتبہ سیدہ آئی, سیدہ دروازے پہ آئی اور کہنے لگی کیا چاہیے؟ کہ علی کو باہر بھیجو. کہ نہیں, علی کو باہر نہ بھیجوں گی. کہ اگر علی باہر نہ آئے ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. اتنا سننا تھا. سیدہ نے کہا اس گھر میں حسن حسین رہتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اجرکم علی اللہ. اے مسلمانوں, اس گھر میں حسن حسین رہتے ہیں. آواز آئی رہا کرے کہ میں علی کو باہر نہ بھیجوں گی, علی قرآن جمع کرے. جملہ سنو گے, بہار کا جملہ سننا. کہنے لگے دعی عنک الاباطیل وہمقات النساء. اے سیدہ یہ زنانہ بہانے نہ کرو, یہ احمقوں والے بہانے نہ کرو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اجرکم علی اللہ. اللہ اکبر. کوئی بہت ہی امیر ہے, کوئی بہت ہی امیر ہے جو یہ جملے سن کے بھی جس کا دل بہت اس کے اختیار میں ہے. اب جملہ سننا, بس آخری دو جملے اور مجھے اجازت دینا. صرف یہی نہیں کہا, جب سیدہ نے کہا کوئی تو حیا کرو, میں رسول کی بیٹی ہوں. ایک مرتبہ کسی نے حیا نہ کی, دروازے کو آگ سے جلایا گیا. اکیلی سیدہ دروازے کو روکتی ہے, باہر سے دروازے کو مسلمان اندر کی طرف دھکیلتے ہیں. اللہ اکبر, اجرکم علی اللہ. اب مجھے نہیں پتا کہ کیسے سنو گے,
میری جانب دیکھنا، ایک لمحے کے لیے میری جانب دیکھنا. ایک ظالم نے دروازے پہ ٹھوکر ماری، کچھ دروازہ کھلا، اس نے سیدہ کے بازوؤں پر اس زور سے تازیانہ مارا. ہائے سیدہ جب تک رہی بازوؤں سے نیل کا نشان. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. صرف دروازہ نہیں جلایا، صرف لکڑی کا دروازہ نہ تھا، اس دروازے میں لوہے کی میخیں تھی جو آگ سے گرم ہو گئی. اللہ جانے سیدہ نے کیسے ان لوہے کی کیلوں کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جملہ سنو گے. ایک مرتبہ جو ہی جلتا ہوا دروازہ سیدہ کے اوپر گرا، سیدہ نے پکار کے کہا فضا مجھے سنبھال، ہائے میرا محسن. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. نا نا نا، ایک جملہ اور، ایک جملہ اور مجھے پڑھنے دینا، مجھے اور پڑھنے دینا. جملہ سنو گے. گھر میں داخل ہوئے، نہیں پڑتا مصیبتیں، نہیں پڑتا کیسے تماچے مارے. جملہ پڑھو. نہیں پڑتا کیسے تلوار کا غلاف سیدہ کی شکم میں مارا. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ. سنو گے. ایک مرتبہ سیدہ غش کھا کر زمین پہ گری، گھر میں داخل ہوئے، علی کے گلے میں رسیاں باندھی. میری طرف دیکھو گے. جملہ سننا. علی کے گلے میں رسیاں ڈال کر علی کو گھسیٹ کر لے جایا جانے لگا. سارے غیرت مند بیٹھے ہو، سادات کے ساتھ پہلے ہی معذرت، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں روک نہیں سکتا جملے کو، مگر سننا. جب علی کے گلے میں رسیاں ڈال کر گھسیٹتے ہوئے دروازے سے لے جایا جانے لگا، علی نے رک کے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کیا سیدہ کو مارا گیا ہے؟ کوئی بہت ہی غیرت مند ہے جو ماتم نہیں کرا. جملہ سنا. کیا سیدہ کو مارا گیا ہے؟ جب جواب ملا، علی نے پکار کے کہا کاش آج سے پہلے علی مر گیا ہوتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. نہیں سن سکو گے، آخری جملہ پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. ہو گئے مسائل. کاش آج سے پہلے علی مر گیا ہوتا. جانتے ہو نا یہ جملہ اور کس نے کہا؟ یہ جملہ علی کے بیٹے علی نے اس وقت کہا جب ماؤں بہنوں کو شرابیوں کے بازار سے گزرتے دیکھا. سجاد نے کہا یا لیت لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا.